بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال بہت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی پلیئر میدان میں ہیں، جس میں امپورٹڈ حکومت، اس کے لانے والے جو نیوٹرلز ہیں، سو کارڈ جو نیوٹرل ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی، یہ جتنے بھی پلیئر ہیں اور 13-14 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم اتحاد بنا ہوا ہے، سب نے اپنی آخری راؤنڈ کھیلنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ناظرین، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ اور سلیکٹڈ حکومت ہے، اس نے مہنگائی کا جو طوفان برپا کر دیا ہے پورے ملک میں، وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے دیکھیں کہ 2 ماہ کے اندر بجلی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، سب کی قیمتیں انہوں نے کئی گنا بڑھا دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن جب عوام ان سے سوال کرتی ہے تو آگے سے یہ بہت روڈ بیہیو کرتے ہیں، بہت سخت قسم کے، بہت غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں، اور بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ پچھلی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2-3 حقائق رکھتا ہوں، پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کا بیانیہ کتنا غلط ہے اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں جو معاہدے کیے تھے عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے 2019 میں غلط معاہدے کیے تھے یا بہت سخت شرائط پر معاہدے کیے تھے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو چلتا کر دیں، اس کی حکومت کو ختم کر کے ان معاہدوں کو اپنے گلے میں ڈال لیں؟ یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ اگر معاہدے صحیح نہیں تھے تو عمران خان نے 2019 میں معاہدے کیے اور اب تک وہ حکومت بالکل ٹھیک چلا رہا تھا۔ آپ کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا، اس سے ایک دن پہلے جو اکنامک سروے آیا پاکستان کا، اس میں جو اعداد و شمار تھے، اس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان ہر لحاظ سے ترقی کر رہا تھا، ہر شعبے میں ترقی کر رہا تھا۔ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، ترقی کر رہا تھا۔ اس کے بعد جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، وہ 6% تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد آپ پر کیپٹل انکم تھی، وہ بہت بڑھ چکی تھی۔ اس کے بعد تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں، صحت کے شعبے میں دیکھ لیں، ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کی اماؤنٹ کا ہر فیملی کو ایشو کیا جا چکا تھا۔ تو اور انٹرنیشنل ادارے بھی، اگر آپ کہیں کہ یہ تو جی ملک کے اندرونی باتیں ہیں، اگر انٹرنیشنل لیول پر چلے جائیں تو موڈیز جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کے نزدیک پاکستان کی رینکنگ پلس تھی، پازیٹیو تھی، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف جو تھا وہ بھی کوئی بلیم نہیں دے رہا تھا پاکستان کو۔ تو اگر وہ معاہدے اتنے غلط کیے تھے عمران خان نے، تو ملک کو اس معاہدے کے بعد 2-3 سال تک وہ کیسے چلاتا رہا اور بہتر انداز میں چلاتا رہا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی ریزائن تو نہیں دیا۔ عمران خان نے خود تو حکومت نہیں چھوڑی کہ بھائی اب میں نے معاہدے کر لیے ہیں، اب یہ میرے گلے میں پڑ گئے ہیں، میں حکومت نہیں چلا سکتا، آپ آئیں میری مدد کریں اور حکومت کو چلائیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے بلکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے، ہمارے طاقتور حلقوں کو ساتھ ملا کے، پی ٹی آئی کے ممبران کو خرید کے، ان کے ضمیر خریدے آپ نے، اور اتنے مشکل حالات پیدا کر کے آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو معاہدے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ سفید جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ یا تو زبردستی آپ کو حکومت دی گئی ہو، پھر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، ان سے نہیں چل رہی تھی، انہوں نے اپنے گلے کا توق اتار کر ہمارے گلے میں ڈال دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں مہنگائی کرنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں آپ غلام ہیں، آپ کی سوچ غلاموں والی ہے، اور آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو آپ کے آقا نے آپ کو کہے ہیں، یعنی کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے آپ کو، وہی کام کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پیٹرول اگر آپ لیتے روس کے سے یا ایران سے تو آپ کو 40% تک سستا ملتا، گندم وہاں سے لیتے 40% تک سستی ملتی۔ جب پیٹرول ملک میں سستا ملتا تو ہر چیز سستی ہو جاتی۔ لیکن آپ چونکہ غلام ہیں، آپ مطلب چیری بلاسم کی حکومت ہے یہاں پہ، تو وہ کوئی آزادانہ سٹیپ تو وہ لے ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ ایسا کوئی بھی سٹیپ جو عوام کی بھلائی کے لیے ہو یا اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ تو آپ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگر اس ملک کی خیر خواہی کے لیے آپ کو لایا گیا ہوتا تو کبھی امریکہ آپ کا ساتھ نہ دیتا، کیونکہ کوئی بھی ایسے بیرونی ممالک جو آج تک پاکستان کے وجود کے خلاف رہے ہیں،
اور ہر وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے، وہ حلقے آپ کی کیسے سپورٹ کر سکتے تھے پاکستان کی بہتری کے لیے؟ یہ تو صاف بات ہے کہ آپ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائے گئے، کچھ ذاتی مفادات کے لیے اور کچھ خفیہ پروپیگنڈا ہے جس کے لیے آپ کو لایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک بات ہے کہ فوج اور عوام کو اتنی دشمنی پیدا کر دی گئی ہے، ان کے درمیان میں اتنی دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ اگر آپ عوام میں نکل کے دیکھیں، یہ لوگ باوردی لوگ عوام میں نکل کے دیکھیں تو ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ حالانکہ ساری فوج ایسی نہیں ہے ہماری، فوج کے چند ٹاپ کے جو جرنیل ہیں کچھ، ان کی وجہ سے یہ دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں عوام اور فوج کے درمیان میں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ اور دبایا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو، اور مہنگائی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم دیکھیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے اوپر ظلم کریں، ان کے اوپر جبر کریں، اور یہ آواز بھی نہ نکالیں، یہ اس کے بعد مظاہرے بھی نہ کریں، یہ اس کے بعد اپنا احتجاج بھی نہ کریں۔ ان کی اس قدر کی فاشسٹ ذہنیت ہے ان لوگوں کی کہ ظلم بھی کریں، مہنگائی بھی کریں، ملک میں افراتفری بھی پھیلائیں، ملک میں آگ بھی لگائیں، اور یہ عوام بولے بھی نہ۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ 90 کی دہائی ہے کہ جہاں پہ سوشل میڈیا نہیں تھا، عوام اتنی باشعور، اس وقت مطلب عوام کے پاس مواقع نہیں تھے اتنا سامنے آنے کے، اتنا بولنے کے چانسز نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو یہ سوچتے ہیں شاید اب بھی ایسا ہی ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب تو عوام جاگ اٹھی ہے، عوام سوچتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ناظرین، ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لانے والے تھے، یہ جو نیوٹرل سو کالڈ نیوٹرل بنے ہوئے ہیں، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے۔ عوام جس مہنگائی کے دور سے گزر رہے ہیں، وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے، اور غریبوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کاروبار بند ہو گئے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ کا کام سلو ہو گیا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں رہی، ہر چیز ان کی پہنچ سے دور جا چکی ہے۔ تو ناظرین، ملک میں ایک شدید بے چینی پائی جاتی ہے اس عوام میں، لیکن یہ اوپر بیٹھے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ وہ بند کمروں میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بلے بلے کر رہے ہیں، ایک وہ اس کو شاباش دے رہا ہے، وہ اس کو شاباش دے رہا ہے، ایک دوسرے کو گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، لیکن ریئلٹی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ریئلٹی سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ عوام اس وقت شدید تنگ ہے۔ آپ دیکھیں، عمران خان نے کال دی ہے سنڈے کے دن، اتوار کے دن رات کو 9 بجے کے لیے۔ اب دیکھیں عوام کس طرح نکلے گی، اور ہمیں نکلنا ہے، اور ہمیں نکلنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کو بچانا، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت نیوٹرل، امپورٹڈ حکومت اور مریم نواز، یہ تینوں ایک پیج پر ہیں۔ یہ صرف لالی پاپ دیتے تھے ہمیں کہ ہم الیکشن کروا دیں گے، اسمبلی کو چلتا کر دیں گے، بجٹ کے بعد یہ کر دیں گے، بجٹ کے بعد وہ کر دیں گے، سب ڈرامے بازی تھی۔ یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں اس حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ناظرین، اب اس سے برا وقت کیا آئے گا کہ مریم صفدر جیسی عورت جو ہے وہ آرمی کی اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہے۔ وہ DGISPR نے جو اڑتے ہوئے تیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو مراسلے کا جو وہ ایک بات تھی وہ دب چکی تھی، آہستہ آہستہ ختم، ٹھنڈی پڑ رہی تھی، دوبارہ سے اس کو زندہ کر دیا۔ اصل میں اس نے اس لیے زندہ کیا دوبارہ اس کو تاکہ عمران خان کے بیانیے کو غلط ثابت کیا جا سکے، لیکن وہ نہیں جانتے شاید وہ کس دنیا میں رہتے ہیں، عوام کے موڈ کو نہیں دیکھ رہے کہ عوام میں عمران خان کا بیانیہ اس وقت چھا چکا ہے، اور چھائے بھی کیوں نہ، وہ سچ پر مبنی ہے، وہ سچی بات ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ مراسلہ سامنے لے آئیں، اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں تحقیقات شروع کریں۔ کیوں نہیں کر رہے آپ تحقیقات اس کے اوپر؟ اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ سازش نہیں تھی، صرف مداخلت تھی، تو آپ اس کی تحقیقات کروائیں، انویسٹیگیٹ کروائیں سپریم کورٹ کے اندر۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی، عمران خان جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن آپ میں اتنی جرت بھی تو ہونی چاہیے نا، آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ عوام کو اس کرب سے نکالیں، اس تذبذب سے نکالیں، اس کی تحقیقات کروائیں، سارے سامنے آ جائیں گے۔ اگر جھوٹے ہیں تو بھی، سچے ہیں تو بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، مریم صفدر جو آج تک
عمران خان کی جو بیوی ہے، جو ان کی ہے بشرا بیوی، ان پہ گھٹیا ترین الزام لگاتی رہی ہیں کہ جادوگرنی ہے، یہ زندہ مرغیوں کو جلا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ ناظرین اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ خود بہت بڑی جادوگرنی ہے مریم صفدر۔ جب کورٹ میں پیش ہوتی ہیں تو پڑھ کے دم کرتی ہیں، کبھی ایک گلاس ہے اسپیشل قسم کا، وہ گلاس لے کے یہ میٹنگ میں جاتی ہیں، پڑھ کے دم کرتی ہیں۔ تو ناظرین ایک تو یہ تو جادو ہو گیا ان کا، دوسروں پہ الزام لگانے والی خود سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ دوسرا ناظرین دیکھیں، اس عورت کے منہ سے ہمیشہ آگ نکلتی ہے۔ جب بھی ان کی میڈیا ٹاک دیکھ لیں، پریس کانفرنس دیکھ لیں، صرف اور صرف الزامات کے جواب دینے کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس سے عوام میں ایک امید پیدا ہو، یا کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس سے عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، مہنگائی کم ہو سکے، بلکہ الٹا صرف آگ لگانے کے لیے آتی ہیں۔ وہ اتنی ترش، اتنی سخت زبان استعمال کرتی ہیں کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس حکومت میں ہے۔ اب تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اب تو اپنی زبان کو اس حساب سے، اس مینر میں لے کے آئیں کہ اب آپ حکومت میں ہیں، لیکن وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گھٹیا اور سخت زبان استعمال کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں شاید اس سے عوام میں ان کی محبت بڑھے گی یا ان کا بیانیہ چلے گا، لیکن دن بدن ان کے خلاف نفرت ہی نفرت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اعمال ان کے سامنے ہیں، ان کے کام سامنے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ کر دی گئی ہے۔ کیسے وہ ساری باتوں کو جسٹیفائی کریں گے؟ اگلی بات ناظرین دیکھیں، ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان، غریب آدمی اپنے رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، غریب کے لیے جینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی عیاشیاں دیکھیں، شہباز شریف نے 8 کروڑ روپیہ لگا دیا اپنے ایک حمام پہ، ایک وہ سوئمنگ پول پہ، اور اب دیکھیں مفتہ اسماعیل، ان کی حکومت کہتی ہے جی ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو مفتہ اسماعیل نے 48 لاکھ تقریباً 5 ملین کہہ لیں روپیہ اس نے لگا دیا اپنے گھر کی تزئین و آرائش پہ۔ اور ملک کا یہ حال ہے کہ پیٹرول ابھی یہ 300 تک لے کے جائیں گے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پیٹرول 300 روپے تک ہونا چاہیے۔ اتنے نااہل، سلیکٹڈ، کرپٹ، چور حکمران ہیں کہ مینجمنٹ ان کو بالکل آتی نہیں۔ کہاں گئے تمہارے تجربے بھائی؟ آپ کہتے تھے ہم تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ہم تو آتے ہی یہ کر دیں گے، آتے ہی پیٹرول سستا۔ ڈالر ناظرین تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جب سے یہ آئے تقریباً 30 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 215 کا بھی نہیں ملتا، 213، 14 15 تک بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ مہنگائی کہاں رکے گی جا کے؟ آخر کوئی تو لمٹ ہوگی نا اس کی، کہیں پہ تو جا کے رکنا ہے اس کو۔ ابھی کوئی پتہ نہیں ناظرین یہ ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں، نیوٹرل آخر کیوں سویا ہوا ہے، اس کو کیوں احساس اس بات کا نہیں ہو رہا کہ یہ ملک غرق ہو رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے نا، عوام بفر گئی، تو نہ نیوٹرل رہے گا، نہ امپورٹڈ حکومت رہے گی، یہ غوری، یہ دوسرے نسل، یہ کسی کام آپ کے نہیں آئیں گے۔ جب عوام تنگ ہوگی، عوام کا جینا مشکل کر دیں گے آپ لوگ، تو پھر یہ میزائل کسی کام نہیں آئیں گے، نہ آپ یہ سٹار رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ حکومت رہے گی۔ یہ یاد رکھیے، آپ سے پہلے بھی بہت سے آئے ایسے لوگ، ایوب خان کو دیکھ لیں، ضیاء الحق کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، ان کا انجام بھی دیکھ لیں، ان کا انجام بھی دیکھ لیں، اور خود بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں، ترس کریں، اس ملک پہ رحم کریں، ان عوام کو جینے دیں، اس ملک کو آگے بڑھنے دیں، فوری الیکشن کا اعلان کروائیں اور عوام کو حق دیں کہ وہ اپنا حکمران منتخب کریں۔ پھر وہ جو حکمران جو بھی منتخب ہوگا، عوام کی اکثریت جس کو ووٹ دے گی وہ ذمہ دار ہوگا، وہ فیصلے بھی کرے گا، پھر عوام اس کا ساتھ بھی دے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔